اور عبادت کی چوٹی کیا ہے؟ نماز۔ عبادت کی چوٹی کیا ہے؟ نماز۔ نماز عبادت کی چوٹی ہے، یہ اسلام کی بنیادیں ہیں۔ اب جو بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا اس کی تو صبح شام وہ تو اللہ کی بندگی سے بھاگا ہوا ہے، تارک نماز اللہ کی بندگی سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا تو یہ تو دنیا کے نکمے لوگوں کا کام ہے، جن کی کوئی عزت نہیں ہے، جن کو کوئی جانتا نہیں ہے، وہ جائیں، ہمارے لیے نماز کیا ہے؟ اس میں تو بےعزتی ہو جائے گی، یہ تو ذلت کا کام ہے۔ عزت کا کام تو یہ ہے لوگوں میں بیٹھ کے گپے مارنا۔ کیوں لیٹ ہوئے جی؟ مہمان آئے ہوئے تھے، مہمان عزیز ہو گئے۔ اللہ، یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، یہ اللہ کے رسول کو ماننے والوں کا معاشرہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کی لبوں پر ایک لفظ تھا، نماز، 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 اور یہ کہتے کہتے آپ کی زبان بند ہو گئی، آپ کے سینے سے یہ آواز آ رہی تھی، نماز۔ وہ دھڑک دھڑک کے کہہ رہا تھا، وہ اس کا خیال رکھنا، اس کو چھوڑ دو گے برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ لیکن گئی، اور مجبوراً تارک نماز کو صحابہ مسلمان نہیں مانتے تھے، ہمیں مجبوراً مسلمان ماننا پڑتا ہے۔ جنازے دیکھ لو، جس شخص کو اللہ نے اس کے جرم کے باوجود اس عرض پر عزت دے دی، اس کے جنازے پڑے گئے، اسے دفن کر دیا گیا، وہ اللہ کا بڑا مجرم ہے، وہ نہیں بچ سکتا۔ کہ تو نے دنیا میں کلمے کا فائدہ اٹھایا، لیکن میری غیرت، میری عزت کو، اسی لیے تو منافق کو کہا جاتا ہے جہنم کے نچلے درجے میں جائے گا۔ وجہ کیا ہے پتہ ہے کیوں ہے؟ کافر کو نہیں کہا، اس لیے کہ اس نے کلمے کا اس عرض پر فائدہ اٹھایا ہے۔ کافر نے فائدہ اٹھایا ہے؟ نہیں اٹھایا، منافق نے اٹھایا ہے۔ جو اس عرض پر کلمے کا فائدہ اٹھا کر دھوکے دہی سے کام لے، اللہ کی بندگی سے بھاگتا پھرے، اس کا سخت ترین عذاب ہوگا۔ اور چند لمحے کی زندگی، 60 سال 70 سالہ زندگی، اس کے بعد آگ ہی آگ، عذاب ہی عذاب، اسے کوئی ڈر نہیں لگتا۔ اور پھر ایسا جبار قہار، نہ کوئی سفارش کام آئے گی، جس پر اس کا فیصلہ آ گیا اسے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے واپس پلٹیے اور اس عہد کو سچا کیجئے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیجئے عبادت۔ اور یہ اسی کو کہنا چاہیے جو عبادت کرتا ہے، جو نہیں کرتا اسے کہنا چاہیے جی یہ آیت میں نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ میں کرتا ہی نہیں ہوں، میں جھوٹ کیوں بولوں، میں تو باغی ہوں اس کا۔ اس لیے نماز کی طرف آؤ، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کس سے مدد مانگتے ہیں جی؟ اللہ سے۔ اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ ہر مسئلے میں آخری مددگار کون ہے؟ ہمارے ہاں کون ہے آخری مددگار؟ کون ہے جی؟ حالانکہ سب سے پہلا مددگار کون ہے؟ صرف یہ پہلا آخری نہیں، مددگار ہے کون؟ یہ ہے مسئلہ، آخری نمبر دے رکھا ہے، بالکل باب اللہ کرے گا، پھر بھی اللہ کرتا ہے، پتہ ہے، بس کر گیا نا، آ تو گیا نا، مان تو گیا نا۔ حالانکہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں زہری سہارے کام نہیں آتے، یہ دل کی تسلی کے لیے تو ہوتے ہیں، ویسے بندہ مطمئن رہتا ہے، کرتا کون ہے؟ بعض دفعہ یہ سہارے ساتھ چلتے چلتے بندہ ناکامیوں میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پر بھروسہ، اللہ کو راضی کرنا، اس لیے کہا گیا ہے استخارے کو کہ ہر مسئلے میں، ہر معاملے میں، ہر کام میں استخارہ کر لو، 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے دعا کرو، یہ ہے اللہ سے